السلام علیکم۔ آج ہم کافی سارے اہم پوائنٹ جو ہماری زندگی کو کور یا احاطہ کیے ہوئے ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں، کسی بھی چیز کی زیادتی یعنی کہ ایکسٹریم پر جانا یا بہت زیادہ کنجوسی کی طرف جانا یا کمی کی طرف جانا، وہ ایک طرح سے اپنے آپ پر ظلم کرنا ہوتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، آج ہم ان کو ڈسکس کریں گے اور اپنی اصلاح بھی کریں گے۔ مثلاً اگر آپ دیکھیں، پانی جو ہے، واٹر جو ہے، کتنی امپورٹنٹ اور اہم بنیادی ضرورت ہے ہماری لائف میں، ہر جگہ استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کو کیسے اور کس طرح سے استعمال کریں، اس کو ضائع نہ کریں۔ اکثر لوگ جو ہیں، ایون نماز پڑھتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے بھی لوگ پانی بہت ضائع کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ نہاتے ہوئے بھی اکثر پانی، اب پانی کی اہمیت اور ویلیو ان لوگوں کو صحیح پتہ ہوتی ہے جن کے پاس پانی نہیں ہوتا۔ تو یہ بالکل ایک بیسک بنیادی ضرورت ہے۔ اگر ہم کوشش کریں کہ پانی کو جتنا ضرورت ہے اتنا ہی استعمال کریں، ضائع نہ کریں۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں، انسان کی جو خوراک ہے، کھانا پینا، جتنی ضرورت ہے اتنا انسان کھانا چاہیے اس کو، جتنا اس کے پیٹ میں گنجائش ہے، اور باقی فوڈ ضائع نہ ہو۔ آپ دیکھیں ریسٹورنٹس میں کھانے میں، آپ ہوٹلز میں دیکھیں کھانا کھاتے ہیں لوگ، اکثر ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کامن سینس کی بات ہے، لاجیکل ہے، آپ کے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں۔ بیسک باتیں ہیں، کھانا اتنا کھائیں جتنی آپ کو ضرورت ہے آپ کی باڈی کو، اور اس کے بعد ایکسٹرا ضائع نہ ہو۔ اسی طرح ایک اور بڑی اہم چیز، آپ دیکھیں زبان جو ہے انسان کی جو ہے، وہ اس کا استعمال جو ہے وہ اتنا ہی ہونا چاہیے جتنی اس کی ضرورت ہے۔ کب کہاں کیسے بولنا، کس طرح سے، یعنی زبان پہ کنٹرول جو ہے انسان کو جو ہے واقعی انسان اور ایک اچھا انسان بنا دیتا ہے۔ اور اکثر آپ دیکھیں زبان جو ہے انسان کو، جب اس پہ کنٹرول نہیں ہوتا تو انسان کو وہ مروا دیتی ہے، پھنسا دیتی ہے۔ یہ اکثر کامن ہماری پریکٹس ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ زبان کے اوپر دیکھیں آپ، بے شمار آپ کو واقعات ملیں گے، احادیث بھی ہیں اور ڈفرینٹ انداز میں روایتیں بھی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ زبان کے ذریعے لوگ کس طرح سے پھنس جاتے ہیں، ٹریپ ہو جاتے ہیں، یا اپنی لائف کو خراب کر دیتے ہیں۔ بے شمار اگزامپلز ہیں۔ تو انسان کا اپنی زبان پہ کنٹرول، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ بولتے ہیں اس کو تولنا چاہیے پہلے۔ اسی طرح اگر آپ ایک اور اگزامپل لیں تو نیند، انسان کی جو سلیپ ہے وہ اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی اس کو ضرورت ہے۔ اب ایک صحت مند انسان 6 سے 8 گھنٹے اگر سوتا ہے صحیح طرح سے، تو اس کو اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کو ایکٹیو، فعال ہونا چاہیے اپنے جو بھی کام ہیں لائف کے۔ اب اگر آپ 12 12 گھنٹے سوئیں تو آپ اپنی لائف خراب کر رہے ہیں۔ آپ کے اندر لیگزٹی، آپ کے اندر جو لتھارجک وے ہوتا ہے لائف کا، یعنی کہ ایک سستی، کاہلی جسے کہتے ہیں، وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، اور آپ باقی لائف کے حصوں میں جو پارٹس ہوتے ہیں یا جو بھی فنکشنز ہیں لائف کے، اس میں بھی آپ کچھ نہیں کر پاتے۔ تو کتنی اہم چیزیں ہیں۔ اب دیکھیں، یہ ایک مشہور بات ہے، کامن سینس کی بات بھی ہے، کہ اگر میں بات اس طرح سے کروں، کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا انسان کو وائز اور عقلمند بنا دیتا ہے، اور اس میں حکمت آ جاتی ہے۔ کیوں آ جاتی ہے؟ کیونکہ اس لیے کہ انسان کے جو حواس ہیں، سینسز جو ہیں، وہ زیادہ ایفیشینٹلی جو ہے ورک کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، کیونکہ خوراک کم ملتی ہے پیٹ میں، تو اس کو وہ ایکٹیو رہتا ہے انسان۔ اور ایک نیند کم ہوتی ہے، یعنی کہ کم سونے سے مطلب ایک نارمل نیند کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کے سینسز پہ، حواس پہ، اور اس کی آبزرویشن پہ، اس کے مشاہدات پہ، سب چیزوں کا اثر ہوتا ہے۔ تو انسان کے اندر سمجھ بوجھ، غور و فکر پیدا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ کامن، یہ بڑی مشہور ایک مقولہ یا ایک کوٹ ہے۔ اسی طرح ہم اپنی لائف میں دیکھتے ہیں کہ پیسے کا استعمال صحیح جگہ پر اور صحیح ضرورت کے ٹائم پہ اگر پیسے کا استعمال ہو اور جائز ہو تو بہت امپورٹنٹ ہے۔ لیکن آن دا ادر ہینڈ اگر آپ دیکھیں، شاپنگ، فضولیات پہ فضول خرچی کرنا، یا ایسی جگہوں پہ خرچ کرنا جہاں ضرورت نہیں ہے، تو آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کو آپ یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ پیسے کا ضیاع ہے۔ تو آپ دیکھیں، آپ اپنے کھانے پہ، فوڈ پہ، اپنی فیملی پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں تو بالکل صحیح ہے، جائز ہے جہاں پر ضرورت ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ وہی بات آ گئی کہ پیسے کی زیادتی یعنی خرچ کرنا، اور یا پیسہ بالکل خرچ نہیں کرنا، کنجوس، یا جسے کہتے ہیں نا اسٹنجی پرسن جو ہوتا ہے، یعنی انتہائی کنجوس، وہ والی کوالٹیز اگر ہو جائیں تو وہ بھی خطرناک ہے قرآن و حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے بھی۔ تو ایک بیلنس وے میں لے کے چلنا، پیسے کو بھی استعمال کرنا، اور جائز اور حلال پیسے کو حلال جگہ پہ، حلال صحیح طرح سے استعمال کرنا۔ پھر ایک اور بڑی اچھی اگزامپل میں آپ کو بتاؤں، دماغ کا، انسان کے جو برین ہے، یعنی اس کی جو فنکشنز ہیں، اس کو صحیح طرح سے استعمال کرنا۔ اب زیادتی اور کمی کا کانسیپٹ ہے ایکسٹریم پہ جانا۔ جہاں آپ کو اپنے دماغ کی ضرورت ہے صحیح طرح سے استعمال کرنے کی، جہاں فار ایگزامپل آپ نے اپنے دین و دنیا کو بیلنس کرنا ہے، لائف کو بنانا ہے، آپ کے دماغ میں کریٹیوٹی ہونی چاہیے، اصلاح ہونی چاہیے، آپ کے اندر پتہ ہونا چاہیے کہ حق اور باطل
جائز اور جو ناجائز ہے، حق حرام اور حلال کا فرق، یہ سب چیزیں دماغ آپ کا جب آپ کو گائیڈ کرتا ہے، آپ کے اندر ایمان ہوتا ہے، تو اسی سے آپ اپنی آپ کو بہتر کرتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا کہ دماغ کو جہاں آپ اپنے لائف میں اچھا بنانے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے، جابس بزنس کے حساب سے پریکٹیکل وے میں استعمال کرتے ہیں، وہاں پر اپنے دونوں چیزوں کو، دین اور دنیا کو بیلنس کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح پازیٹیو سوچنا اور نیگیٹو تھاٹس سے، شیطانی وسوسوں سے بچنا، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں دماغ کے استعمال کا، کس طرح سے کیسے کیا جائے۔ اگر ہر وقت انسان کیلکولیشن میں لگا رہے، حساب کتاب میں لگا رہے، پیسے کے اندر لگا رہے، تو وہ بھی خطرناک ہے قرآن پاک کے پوائنٹ آف ویو سے۔ سوچنا چاہیے۔ پھر اگر وسیع میننگ میں ہم بات کی جائے تو اپنی زندگی کا استعمال، یعنی کہ ہم اپنی ضرورت، زندگی کا جو ہے، میں نے کہا نا ضرورت اور اسراف جو ہے، اصل پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اسراف کہاں کر رہے ہیں، زیادتی کہاں کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، استعمال، یوٹیلائز کرنا، اپنی لائف کو کس طرح سے استعمال کر رہے ہیں، اپنی لائف کو، زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں بیسیکلی۔ تو آخرت میں جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ آخر میں جو 5 بڑے سوال ہوں گے، ان میں سے 2 سوال یہ بڑے اہم ہیں کہ جوانی میں انسان نے اپنی کیا کیا ہوگا، اور پھر پوری زندگی میں کیا کیا ہوگا۔ دونوں سوال دیکھیں زندگی سے ریلیٹڈ ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا جوانی کا جو پیک کا ٹائم ہوتا ہے، جہاں جذبات، جہاں طاقت، پاور، اسٹرینتھ، آپ کے اندر توانائی، انرجی، تو وہاں پر وہ ایک سے پوچھا جائے گا، وہ جو زندگی کا حصہ ہے، اور پوری لائف کا پھر ایک سائیکل جو گزرا ہے اپنے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی کا استعمال آپ نے ضائع تو نہیں کیا، آپ نے ویسٹ تو نہیں کر دی اپنی زندگی، اسراف تو نہیں کر دی، آپ نے اس کو مس یوز تو نہیں کیا۔ یہ چیزیں سوال ہو سکتے ہیں اور لازمی ہوں گے، حدیث میں ہے۔ تو کمی اور زیادتی دونوں کا بیلنس جو ہے، میں نے بتایا نا کہ ان دونوں کے بیچ کا جو راستہ ہے وہ بیلنس کرنا ہے۔ اسی طرح انسان کے پاس طاقت ہے، فار ایگزامپل آپ کے پاس انرجی، طاقت ہے، اس کا غیر ضروری استعمال یا دکھانا یا شو آف کرنا، یہ بھی دیکھ لیں آپ، اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے۔ پھر پاور اور اتھارٹی ہے انسان کے پاس، جو اختیارات ہوتے ہیں کسی بھی لیول پہ، کسی بھی اسٹیج پہ، زندگی میں کہیں پر بھی ہوں، تو آپ کے پاس اگر پاور اتھارٹی ہے تو آپ اس سے کسی کا حق مارنا، زیادتی کرنا، اپنے مقاصد کے لیے پاور کو یا اتھارٹی کو استعمال کرنا، ذرائع کو استعمال کرنا، اور ٹو مچ وے میں اگر زیادتی کرنا، یا مطلب وہی آگے کی بات، آپ کی جتنی اتھارٹی، پاور ہے، اور آپ جائز طریقے سے جہاں ضرورت ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، تو وہ ایکچولی بیلنس ہے۔ اور جہاں آپ زیادتی کر رہے ہیں، اسراف کر رہے ہیں، وہاں پر آپ کسی کا حق مار رہے ہیں بیسیکلی۔ پھر انسانی جذبات کی اگر ہم بات کریں، ایموشنز کی، ان کے اظہار کے لیے بہت سارے طریقے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، یعنی کہ انسان کی نفسیات میں، انسان کی فطرت میں ڈالے ہیں تعالیٰ نے۔ تو اب دیکھیں، غصہ آتا ہے، تو اب غصے کا اظہار جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے غصے میں ہی ہوتا ہے، تو اس کو کیسے کنٹرول کرنا جائے، یہ انسان کو عقل ہونی چاہیے کہ بات کو سنبھالنا، اپنے آپ کو بیلنس کرنا، نارمل کرنا۔ اسی طرح غم ہے، سیڈنس ہے، گریف ہے، ریگریٹ کرنا، یا پیار آنا، یا جو محبت ہے، ان سب میں ایک خوبصورتی، ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ جبھی ہوتا ہے جب آپ سوچتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ دوسروں سے ایکسپیکٹیشن، امیدیں ایکسٹریم پہ جا کے رکھنا، ایک اپنے ساتھ زیادتی کرنے والی بات ہوتی ہے، یعنی دوسروں پہ انحصار کرنا، ڈیپینڈنٹ ہو جانا۔ یہ باتیں سچ سمجھنے والی ہیں۔ اسی وجہ سے انسان جو ہے پھر ایک ناراض، ایک دوسرے سے ڈس اپوائنٹڈ ہوتا ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور پھر ایک اور بڑی اہم بات، غیر ضروری جو ہوتی ہیں، لغو باتیں جو ہوتی ہیں، فضول باتیں، ان پہ آپ بحث کریں، ڈسکس کریں، یعنی کہ زیادتی کر رہے ہیں آپ اپنے ساتھ، وہی زبان کا کنٹرول ہو گیا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں زندگی میں ہم لوگ اکثر، اسپیشلی جوانی کے اندر، لڑکے لڑکیاں سجنا سورنا، اپنی زینت کرنا، اپنے آپ کو اچھا بنانا، شو آف کرنا، دکھانا، یہ ساری ایک نیچرل چیزیں ہیں، لیکن ایک لمٹ، ایک گنجائش ہوتی ہے، ایک سینس ہوتا ہے کہ کتنا سجنا یا سنورنا ہے۔ تو اب یہی بات آ کہ زیادتی اور کمی دونوں کا کانسیپٹ ہے کہ اپنے آپ کو بیلنس رکھنا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو آج کل کا میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا، ڈرامے اور فلمیں اور یہ سب چیزیں جو ہیں، ان کی زیادتی، آپ 24/7 آپ دیکھیں کہ یہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اکثر فیملیز میں، جن کے پاس اور کوئی کام نہیں ہوتا کرنے کا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں اپنے ٹائم کے ساتھ، وقت کے ساتھ، آپ برباد کر رہے ہیں، آپ ضائع کر رہے ہیں، آپ اپنا جو ہے اسراف کر رہے ہیں اس چیز کو، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹائم، جو قیمتی چیز دی ہے، اس کو آپ صحیح طرح سے یوٹیلائز نہیں کر رہے، اور اسی کا سوال ہوگا۔ پھر ایک اور پہلو سے ہم دیکھیں، نالج یا علم حاصل کرنا، فار ایگزامپل ڈگریز ہیں، آپ پی ایچ ڈی، ایم فل اور پتہ نہیں کیا کیا ڈگریز لیتے ہیں آپ، ٹو مچ تعلیم، ٹو مچ ایجوکیشن، جس کی سم ٹائم ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر ریکوائرڈ ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر ضرورت نہیں ہے، آپ سیٹل ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ مزید پڑھیں، تو پھر قرآن پاک پڑھیں۔
अहादीस को पढ़ें, दीन को पढ़ें, समझें। आप जब सेटल हैं अपनी जगह, आपको कौन सा तीर मारना है कि आपने पीएचडी करना है तो आपको बहुत बड़ा कुछ मिलेगा। आजकल की लड़कियां खास तौर पर आप देखें, आजकल कई सालों से तो पुरानी बात हो गई है, 35 35 40 साल की लड़कियां अच्छी पढ़ी लिखी वेल एजुकेटेड पीएचडी कर चुकी होती हैं, लेकिन उनकी शादियां नहीं हो रही। फिर स्टैंडर्ड आ जाते हैं, हायर एक्सपेक्टेशन आ जाती हैं, उनकी सोच बुलंद हो जाती है, हाई हो जाती है स्टैंडर्ड्स, और उनके अंदर एक नखरे आ जाते हैं। वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्यों होती हैं? क्योंकि आपने जो असल टारगेट था उसको 25 साल 28 साल में आपने उसको फोकस नहीं किया, उनके पेरेंट्स ने और लड़की ने और आसपास के लोगों ने, फैमिली ने, और जब वो टाइम निकल गया तो आप ख्याल आता है कि शादी करें। कई केसेस हैं जो मैं देखता हूँ। इसी तरह ट्रेनिंग्स हैं, स्किल्स, अपने आप को इन्हांस करना, अपनी सर्टिफिकेशन हासिल करना, वैरायटी ऑफ दुनियावी तौर पे वो एक हद तक तो समझ में आती है कि आप जॉब पे हैं, आपका अपने अपने आप को बढ़ाना है। लेकिन एक मैंने बताया ना, एक लिमिट होती है हर चीज़ की। इंसान को स्किल्स अपनी हासिल करे, बढ़ाए ज़रूर अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन और इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ जो है वो पर्सनालिटी इम्प्रूव करने के लिए कि आपके अंदर जो आपकी इनर ब्यूटी है, आपके अंदर जो ब्यूटी जो स्किन के अंदर है, यानी कि आपका ईमान, तकवा, और आपका जो दिल है वो ट्रांसपेरेंट और प्योर हो, तो असल चीज़ तो ये है खूबसूरती, और जो आपको फ़ायदा देगी आखिरत में। फिर अपनी तालीम, अपनी जो स्किल्स हैं, दूसरों को उससे फ़ायदा पहुँचाना। आप बैलेंस वे में चलते हैं तो आप दूसरों को भी अपनी ट्रांसफ़र करते हैं स्किल्स, उनको उनको एजुकेट करते हैं लोगों को। ये है बेस्ट तरीका। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं इबादत जो हैं करते हैं, जैसे नमाज, रोज़ा, कुरान पाक की तिलावत, समटाइम वो एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, इसराफ कर लेते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा तबलीग करना, इबादत करना, और उस एज अ रिज़ल्ट आप अपनी फैमिली को, बच्चों को, सबको इग्नोर कर देते हैं, इनको छोड़ देते हैं, पीछे छोड़ देते हैं। उनकी लुक आफ्टर करना, उनको ज़रूरत है आपकी, उनको बच्चों को तरबियत चाहिए, आप उनको छोड़ के दूसरों की तरबियत कर रहे होते हैं दुनिया में। ये एक्सट्रीम है, दिस इज़ ज़्यादती। इसे कहते हैं कि सही मानों में आप अपने मकासद को, आपको पता ही नहीं है कि टारगेट्स क्या है आपके लाइफ का। फिर बिजनेस और जॉब्स में ऐसे लोग जो गर्क हो जाते हैं, यानी कि डूब जाते हैं कम्प्लीटली, उनको और कुछ समझ नहीं आता कि इतना काम करते हैं कि बाकी चीज़ें, यानी बेसिकली आपकी लाइफ की जो रूटीन है वो सब चीज़ें ख़राब कर देते हैं। फिर आप देखते हैं कि हमारे यहाँ कॉमन सेंस क्या है, प्रैक्टिस क्या है, कि लोग जो हैं दुआएं अक्सर धड़ाधड़ दुआएं मांगते हैं। अब दुआएं मांगना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ अमल करना भी ज़रूरी है। अमल होता नहीं है, दुआएं हो रही होती हैं एक्सट्रीम पे, रो रो के आप दुआएं मांग रहे होते हैं, और दूसरी तरफ आपको कहा जाए कि ये करो वो करो, डायरेक्शन दी जाए, आपको समझ नहीं आती बातें। यही बात आगे इस नसीहत करने में, कुछ लोग ऐसे हैं, हमारे बुजुर्ग और ऐसे लोग भी होते हैं जो टू मच नसीहत करते हैं, जो ज़रूरत नहीं होती है। एक अक्लमंद को इशारा काफ़ी होता है, और अगर आप अच्छे समझदार इंसान हैं तो आप तरीके से समझाते हैं, दूसरों को गाइड करते हैं, बजाय इसके कि हर वक्त सर पे खड़े होकर आप नसीहतें करते हैं। टू मच नसीहत इज़ नॉट गुड एज वेल। तो कहने का मकसद क्या हुआ कि इसराफ, ज़्यादती। आप देखें कि हमारे पास टाइम तफरी करने के लिए, इंजॉयमेंट करने के लिए, हर इंसान का एक लाइफ का एक वो होता है, स्टाइल होता है, वो इंजॉय करे, ज़रूर करे हलाल वे में आप। लेकिन अगर वो एक्सट्रीम पे चली जाए, ज़्यादती चली जाए, तो आप अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, दूसरों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं, फैमिली के साथ कर रहे हैं। आप बैठे हुए क्रिकेट या फुटबॉल मैचेस देख रहे हैं पूरा पूरा दिन, और आपकी फैमिली और आपके बच्चे और लोग जो इनको ज़रूरत है आपकी, आप उनको इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादती और एक्सट्रीम इसराफ का कॉन्सेप्ट आता है। फिर आपकी लाइफ, दुनिया, आखिरत का फोकस करना, ये चीज़ें मैंने आपको बताई कि क्या है आपकी ज़िंदगी, आप कितना टाइम दे रहे हैं अपनी फैमिली को, अपनी बीवी को कितना टाइम देते हैं, अपनी बच्चों को कितना टाइम देते हैं, बैलेंस करना अगेन। तो जो बंदा आप सबसे ज़्यादा अपने आप को अक्लमंद और समझदार समझता है, ये एक तकब्बुर की निशानी भी होती है, और वही समझता है कि मैं ही सब कुछ सही कर रहा हूँ, बाकी दुनिया गलत है। तो आखिर में बस लास्ट बात रह गई कि असल जो कॉन्सेप्ट बना, इस सारी समरी, इस पूरी स्पीच का समरी जो बनी, वो है लफ्ज़ बैलेंस करना, एतदाल करना, मतवाज़न अपनी लाइफ को करना, मियाना रवि करना। यही कुरान का पाक का भी मकसद है, असल मकसद हमारे इंसान के लिए, दीनों दुनिया को बैलेंस करना, फैमिली के हकूक़ अदा करना, आपकी अपनी रूटीन, अपनी लाइफ, खाना पीना, सेहत, आपकी लाइफ को जो है उसको बैलेंस और अच्छा बनाना, सो दैट आप दूसरों के लिए भी बेनिफिशियल हों, फ़ायदेमंद हों। तो हमें सबको सोचना चाहिए। इंशाल्लाह बात होगी।